السلام علیکم ناظرین، ممتاز سلم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد دکن ڈائری۔ ہیڈ لائنز پہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے ایک نظر۔ حیدرآباد کا علاقہ مغل پورہ دوسرا شاہین باغ بن گیا۔ احتجاجی خواتین کے خلاف پولیس نے کی کارروائی۔ جمعہ کی نماز کے بعد ریاست بھر کی مساجدوں میں منایا گیا یوم احد۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ہفتے کو خلوت میدان میں کل ہند مشاعرہ۔ وسیع تر انتظامات پولیس کی جانب سے ٹریفک تحدیدات۔ بیرسٹر اویسی کریں گے صدارت۔ تلنگانہ کے 120 میونسپلٹیز اور 9 کارپوریشنز کے نتائج کا ہفتے کو ہوگا اعلان۔ تمام انتظامات مکمل۔ میئر اور چیئرپرسن کے انتخابات کے لیے ناگی ریڈی نے جاری کیا اعلامیہ۔ تلنگانہ میں میونسپل انتخابات ٹی آر ایس اور کانگریس کے مابین نہیں بلکہ پیسہ شراب اور کانگریس کے درمیان ہوئے ہیں۔ کانگریس فلور لیڈر بھٹی وکرماکا نے لگایا الزام۔ آندھرا پردیش میں 3 صدر مقام کے فیصلے کو لے کر چندر بابو نائیڈو نے وائی سی ٹی حکومت پر کی کڑی تنقید۔ کہا وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی منمانی فیصلہ کرتے ہوئے ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ دلی کے شاہین باغ کے احتجاج نے عالمی شہریت حاصل کر لی ہے۔ شہریت کے سیاہ قانون کے خلاف شاہین باغ کا احتجاج اب ہندوستان کے کوچے کوچے میں پھیل گیا ہے اور اسی سے حوصلہ پا کر حیدرآباد میں بھی کئی مقامات پر خواتین نے احتجاج کیا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف مغل پورہ کے خانگی علاقے میں آیت کریمہ کے ورد کے بعد علامتی احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کارروائی کی اور انہیں منتشر کر دیا۔ ان میں سے چند کو گرفتار بھی کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں جہاں دعائیہ ہو رہا تھا، خواتین کی بڑی تعداد اس میں شریک تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ خواتین کی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ کئی نوجوان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ دعائیہ کے بعد سیاہ قانون کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ پولیس نے خانگی علاقے میں داخل ہو کر احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کی مداخلت پر مظاہرین مشتعل ہو گئے۔ انچارج ڈی سی پی اویناش مہنتی کی قیادت میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کی ایک ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ مظاہرین شب دیر گئے تک اپنا احتجاج کرتے رہے۔ پولیس نے کہا کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے اور جو لوگ وہاں اکٹھا تھے ان کو منتشر کر دیا گیا۔ شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے۔ مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرین کی ایک بڑی تعداد اس سیاہ قانون کے خلاف نعرے لگا رہی تھی۔ مکہ مسجد سے متصل پنچ محلہ بس اسٹینڈ کے قریب نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی اور مظاہرے کرنے لگی۔ جمعہ کے موقع پر مکہ مسجد کے سامنے ریپڈ ایکشن فورس، نیم فوجی دستے، ٹاسک فورس، اسپیشل فورسز، سٹی پولیس کی ٹکڑیاں متعین تھیں۔ یہ پورا علاقہ ایک جنگی محاذ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمشنر پولیس راما گنڈم وی ستیہ نارائنا کے ساؤتھ زون پولیس انچارج کی ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے جمعہ کے موقع پر پولیس کے بندوبست کی نگرانی کی۔ چار مینار کے قریب چند مظاہرین کو پولیس نے گرفتار بھی کیا۔ سعید آباد علاقے میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرین نعرے لگاتے ہوئے سیاہ قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ مسجد اجالے شاہ کے باہر مظاہرین نے نعرے بازی کی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کیا اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ مہدی پٹنم کے علاقے میں بھی سینکڑوں افراد نے نماز جمعہ کے بعد شہریت ترمیمی قانون کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ شہر کے کئی اور مقامات پر بھی اس طرح کے احتجاجی مظاہروں کی اطلاع ملی ہے۔
تلنگانہ کے اوچکور مستقر میں جمعہ کے موقع پر تمام مساجدوں میں NRC, NPR اور CAA کے خلاف یوم عہد منایا گیا۔ اس موقع پر تمام مسلمانوں نے NRC اور NPR کے خلاف کسی بھی طرح کا فارم نہ بھرنے کا عہد کیا ہے۔ مساجدوں کے ائمہ نے تمام مصلیوں سے عہد کروایا اور کہا کہ ہم اس سیاہ قانون کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ملک کے دستور اور قانون نے ہمیں آزادی دی ہے۔ NPR اور NRC کے فارم ہم کسی بھی قیمت پر داخل نہیں کریں گے، چاہے کوئی بھی ہمارے مکان آ کر ہم سے معلومات حاصل کریں، ہم معلومات فراہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہریت کو ختم کرنے کی بڑی سازش کی جا رہی ہے، جس کے خلاف بڑی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ یہ عہد نامہ تمام مساجد کے مصلیان سے کروایا گیا۔ یہ کام ہماری امت مسلمہ کے لیے کافی اہم ہے اور ہم اس جدوجہد کو ہمیں اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک قانونی طور پر ہماری بقا اور تحفظ کی ضمانت نہیں مل جاتی۔ جدوجہد کریں گے NRC, NPR اس قسم کے کسی بھی فارم کو ہم پر نہیں کریں گے۔ گنٹور ضلع پونورو میں NRC, CAA اور NPR کے خلاف احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا ہے۔ اس دھرنے میں YCP کے رکن اسمبلی کے وینکٹ روشیا نے حصہ لیتے ہوئے احتجاجی مظاہرین سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ اظہار یگانگت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں کئی دہائیوں سے ہندو اور مسلم بھائی بھائی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مودی سرکار نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا لگانے اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کے لیے غیر دستوری قانون لایا ہے۔ انہوں نے ریاست میں CAA, NRC اور NPR پر روک لگانے کے لیے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی سے نمائندگی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر گنٹور ضلع پڈوگورالا کے جان پاڈو روڈ پر کل جماعت JAC کے قائدین کی زیر قیادت میں NRC, CAA اور NPR کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور دھرنا منظم کیا گیا، جس میں مقامی مسلمانوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے مودی سرکار کے فیصلے کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر میڈیا سیکریٹری محمد مصطفیٰ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مودی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار غلط فیصلوں کے ذریعے ملک کی عوام میں جھگڑا لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے غیر دستوری کالے قانون کو فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم لیتے رہیں گے CAA سے, NPR سے పౌరసత్వ బిల్లు దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం గుర్తుపట్టట్లేదు, కానీ దేశంలో ప్రజలు ఎంతోమంది ఈ బిల్లు వల్ల ఎంతో నష్టం వచ్చింది। భారతదేశానికి వేల కోట్ల రూపాయల నష్టంతో పాటు GDP వృద్ధి రేటు తగ్గినా కూడా ఇంకా మేమంతా ఐక్యమత్యంగా ఉన్నాం, మా ప్రాణాలు పోయినా కూడా। NRC, NPR اور CAA کے خلاف خلوت پلے گراؤنڈ میں 25 جنوری کی شب تاریخ احتجاجی و انقلابی پروگرام صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی نگرانی میں منعقد ہوگا۔ دنیا بھر میں عالمی شہریت یافتہ شعراء راحت اندوری، سمپت سرل، منظر بھوپالی، ہاشم فیروز آبادی، افضل منگلوری، نبیہ خان، حسین حیدری، محمد عامر، لتا حیا اور شبینہ ادیب کے علاوہ میزبان شعراء بھی اپنا کلام سنائیں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی بشمول مذہبی و سیاسی قائدین کے خطابات ہوں گے۔ خواتین کے لیے علیحدہ نظم رکھا گیا ہے۔ مرکزی BJP حکومت کے سیاہ قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ 25 جنوری کی شب منعقد ہونے والے اس تاریخی احتجاجی پروگرام کے لیے عوام میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام اس مشاعرے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ خلوت میدان پر ہفتے کی شام شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف یونائیٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقد ہونے والے کل ہند مشاعرے کے انتظامات کا مجلس کے رکن اسمبلی احمد بل اعلیٰ نے جائزہ لیا۔ ٹریفک کے انتظامات کو خطیت دی گئی۔ ٹریفک پولیس کی DCP بابو راؤ نے بتایا ہے کہ اس پروگرام کے لیے ٹریفک پر عارضی طور پر تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ شام کے اوقات میں خلوت لاڑ بازار کی روٹ کے بجائے متبادل روٹ کا استعمال کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام کی شرکت کے پیش نظر گاڑیوں کی پارکنگ کے مقامات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔
چار مینار کے قریب پنچ محلہ بس سٹینڈ، جلو خانہ چوک اور اس کے متصل علاقے، شاہری بنڈا، نئی روڈ اور اس سے متصل علاقوں میں گاڑیوں کی پارکنگ کی جا سکتی ہے۔ موتی گلی خزانہ عامرہ کے علاقے کو عوام کے لیے کھول دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ہمت پورہ تا لال بازار سے سارے علاقوں میں عوام کی سماعت و نظارے کے لیے LCD TV سیٹ اپ لگائے جائیں گے۔ تلنگانہ کے میونسپلٹیز اور کارپوریشن کے نتائج کا ہفتے کی شام تک اعلان ہو جائے گا۔ الیکشن کمشنر ناگی ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کریم نگر کے میئر کا انتخاب 29 جنوری کو ہوگا۔ سیاسی جماعتیں میئر اور چیئرپرسن کے نام A اور B کے فارم کے ذریعے دیں۔ 26 جنوری کو صبح 11 بجے تک A فارم داخل کریں، 27 جنوری صبح 10 بجے تک B فارم داخل کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت اپنے ویپ کو مقرر کر سکتے ہیں۔ کون ویپ ہوں گے؟ 26 جنوری کو صبح 11 بجے تک ناموں کی فہرست الیکشن کمیشن کو دینی ہوگی اور جو ویپ جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیلات صبح 11:30 بجے تک داخل کرنا ہوگا۔ ناگی ریڈی نے بالواسطہ ہونے والے میئر اور چیئرپرسن کے انتخابات کا شیڈول جاری کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات کی طرح انتخابی ضابطۂ اخلاق ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی وعدہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ مہر لگے ہوئے بیلٹ پیپر دیا گیا ہے تو اس پر ناگی ریڈی نے کہا کہ غیر متعلقہ سوالات نہ کریں اور وزیر گنگولا کملا کر کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایت کا جائزہ لیا جائے گا۔ محبوب نگر بلدیہ کے 198 پولنگ اسٹیشنز میں ٹینڈر ووٹ ڈالے جانے کی شکایت پر جمعہ کے روز دوبارہ رائے دہی کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ رائے دہی کے پیش نظر پولیس کا کڑا بندوبست دیکھا گیا تھا اور رائے دہندوں کی مکمل شناخت کے بعد ہی انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ پولنگ مراکز پر مائکرو آبزرور کو بھی رکھا گیا تھا۔ اس دوران خاتون پولیس کانسٹیبل کی مدد سے خواتین رائے دہندوں کی شناخت بھی کی گئی اور پولنگ اسٹیشن کی بھی مکمل ویب کاسٹنگ کی گئی۔ اس دوران ضلع کلکٹر رونالڈ روز نے پولنگ اسٹیشن پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور انتخابات میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی پر عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో 41వ వార్డుకు సంబంధించిన 198 పోలింగ్ స్టేషన్లు రీపోలింగ్ పొద్దున్న 7 గంటలకు స్టార్ట్ అయినాయి. ఇప్పుడు దాకా 15% ఓటు కూడా నమోదు అవ్వడం జరిగినాయి. ఇంకా మా ఓటర్స్ వచ్చి ఓటు వేస్తున్నారు. ఈ రీపోలింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ మనం మంచిగా బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. స్క్రీనింగ్ కూడా బాగానే చేసి పంపిస్తున్నాము. లాస్ట్ టైం ఇక్కడ టెండర్ ఓట్ అయింది కాబట్టి అట్లాంటి ఒక సంఘటన మళ్ళీ జరగకుండా ఉండడానికి ఉన్న చర్యలన్నీ తీసుకుంటున్నాము. ఈసారి మన జిల్లా స్థాయి అధికారులనే మనం పోలింగ్ అధికారిగా కూడా వేయడం జరిగినాయి. లోపల 2 మైక్రో అబ్జర్వర్స్ ప్లస్ వెబ్ కాస్టింగ్ కూడా 24 అవర్స్ ఆల్ 360 డిగ్రీస్ పెట్టేలాగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. అలాగే హెల్ప్ డెస్క్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. లోపల వెళ్ళే వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. వీడియోగ్రాఫర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. సో ఎటువంటి సంఘటన లేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా ఇక్కడ పోలింగ్ జరుగుతుంది. اور نظامباد ضلع بودھن کے وارڈ نمبر 32 میں جمعہ کے روز دوبارہ رائے دہی کا پرامن طریقے سے اختتام ہوا۔ نظام آباد میں ہفتے کے روز 146 وارڈ اور 4 میونسپلٹیز کے ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے سے شروع ہو جائے گی۔ ضلع کلکٹر نے رائے شماری کے مراکز کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ رائے شماری کے مراکز میں ہر وارڈ کے لیے علیحدہ ٹیبل کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس میں آرمور، بھیمگل اور بودھن کے نتائج دوپہر 3 بجے تک مکمل ہوں گے اور نظام آباد کارپوریشن کی رائے شماری قریب 5 بجے تک تکمیل ہوگی۔ منتخب ہونے والے کارپوریٹس کے دستاویزات حوالے کرنے کے ساتھ ہی چیئرمین کا انتخاب بھی عمل میں لایا جائے گا۔
اور محبوب نگر میں ضلع کے 2 بلدی حلقہ محبوب نگر اور بھوتپور کے بلدی انتخابات کی رائے شماری کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع کلکٹر رونالڈ روز نے رائے شماری کے مرکز پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہفتے کے روز صبح 8 بجے سے رائے شماری کا آغاز ہوگا اور سب سے پہلے پوسٹل بیلٹ کی رائے شماری کی جائے گی۔ بعد ازاں بیلٹ ووٹوں کی گنتی شروع کی جائے گی۔ انہوں نے محبوب نگر بلدیہ انتخابات کے نتائج دوپہر 3 بجے تک جاری ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے اور کہا کہ رائے شماری کے لیے سینٹر پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ رائے شماری سینٹر میں شناختی کارڈ رکھنے والوں کو ہی تلاشی کے بعد اندر جانے کی اجازت رہے گی۔ بلدیہ نظم و نسق کے ڈائریکٹر سری دیوی نے کہا ہے کہ میئر اور چیئرپرسن کی بالواسطہ انتخابات کے لیے ایکس ایفیشیو ارکان ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارکان مقننہ اور ارکان پارلیمنٹ کو اپنے آپشن سے 25 تاریخ تک الیکشن کمیشن کو واقف کروانا ہوگا کہ وہ کس باڈی کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایکس ایفیشیو ممبر صرف ایک باڈی کو ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل کمشنر کے پاس اپنے آپشنز کو داخل کر سکتے ہیں۔ کانگریس کے فلور لیڈر بھٹی وکرماکا نے کہا ہے کہ میونسپل انتخابات جمہوری انداز میں نہیں ہوئے ہیں۔ میونسپل انتخابات ٹی آر ایس اور کانگریس کے مابین ہوئے بلکہ شراب اور پیسہ اور کانگریس کے درمیان ہوئے ہیں۔ شراب کی فراوانی، بڑے پیمانے پر رقم کی تقسیم، لالچ اور جمہوری کانگریس پارٹی کے مابین ہونے والے انتخابات تھے۔ انتخابات کا مطلب شراب اور پیسہ بتا کر جمہوریت کا خون کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عام لوگ اور متوسط طبقے کو سیاست سے دور کرنے کی سازش ہے۔ سیاست کو ان لوگوں سے بچایا جانا چاہیے جو سیاست کو آلودہ کرتے ہیں اور جمہوری اختیار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے لیے دانشوروں اور شعور بیداری کرنے والے کارکنوں کو مل کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے رکن کونسل پی راجیشور ریڈی نے کہا ہے کہ میونسپلٹیز اور کارپوریشنز کے نتائج سے اپوزیشن سبق حاصل کرے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نتائج سے قبل ہی کانگریس اور بی جے پی قائدین کے بیانات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے شکست قبول کر لی ہے۔ شروع سے ہی یہ دونوں پارٹیاں انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہی تھی اور عدالت کے ذریعے انتخابات ٹالنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس امیدواروں کے انتخاب کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، عوام کانگریس پارٹی سے دور ہو چکی ہے، اس لیے انتخابات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ٹی آر ایس کی مسلسل کامیابیوں سے کانگریس کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بی جے پی نے انتخابات میں صرف فرقواریت کی تشہیر کی ہے، عوام سے جڑے مسائل کے بارے میں بات نہیں کی ہے۔ بی جے پی حالات خراب کرنا چاہتی تھی۔ ٹی آر ایس ترقی کے ایجنڈے پر انتخابات میں حصہ لیا ہے ٹی آر ایس نے، اور کیمپ سیاست کانگریس اور بی جے پی کو زیب دیتا ہے۔ کرناٹک میں یہ دونوں پارٹیاں کس طرح کی سیاست کی ہے یہ عوام اچھی طرح جانتی ہے۔ نرمل ضلع حلقہ اسمبلی مدھول مستخر میں جمعہ کے دن مدھول رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی کے ہاتھوں سے کلیان لکشمی اور سی ایم ریلیف فنڈز کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ مدھول منڈل پریشد آفس میں منعقد اس پروگرام میں رکن اسمبلی نے 20 کلیان لکشمی اور سی ایم ریلیف فنڈ کے 4 چیکس مستحقین میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے سی آر نے بلا مذہب و ملت تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے شادی مبارک، ریتو بندھو، ریتو بیمہ کی سی آر کٹ جیسی اسکیمات کو متعارف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معمرین اور معذورین اور بیواؤں کو بھی مالی امداد فراہم کرنے کے لیے آسرا اسکیم پر شروع کیا گیا ہے، جس سے کئی افراد کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش وائی ایس جگن موہن ریڈی نے امراوتی سیکریٹریٹ میں غریب عوام میں اراضی امکنہ کی تقسیم کے سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کی جانب سے غریب عوام میں گھروں کی تعمیر کے لیے تقسیم کی جانے والی اراضی اور امکنہ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔
اس موقع پر انہوں نے اگادی سے قبل قریب عوام میں امکان اراضی کی تقسیم کے لیے تمام انتظامات کو مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی اور اگادی کے موقع پر تمام مستحقین میں امکان اراضی کے پٹہ جات کی تقسیم کی عمل کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ سابق چیف منسٹر آندھرا پردیش چندر بابو نائیڈو نے اسمبلی اجلاس میں حکمران جماعت YCP کے رویے پر سخت برہمی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ YCP حکومت نے ریاست میں 3 صدر مقام کے لیے قیام کے لیے ایک اہم بل پیش کیا تھا، لیکن اس پر اپوزیشن جماعت کو بحث کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اپوزیشن کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بل کو پاس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی منمانی فیصلہ کرتے ہوئے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کے عوام نے YCP پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں اقتدار سونپا ہے، لیکن جگن موہن ریڈی غلط فیصلہ کرتے ہوئے ریاست کے عوام کے بھروسے کو توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کونسل اجلاس کی نشریات کو بند کرنے اور میڈیا کو اس کی اطلاع نہ دینے پر بھی سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کے فیصلے کے خلاف ریاستی گورنر سے شکایت کرنے کا اعلان کیا۔ ادھر وشاکھاپٹنم میں 3 صدر مقام کے فیصلے کے خلاف تلگو دیشم پارٹی سربراہ چندر بابو نائیڈو کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے YCP قائدین اور کارکنوں کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور چندر بابو نائیڈو کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر YCP کے قائدین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی ریاست کے تینوں علاقوں کو یکساں ترقی دینے کے لیے ریاست میں 3 صدر مقام کے قیام کا فیصلہ لیا ہے۔ تاہم چندر بابو نائیڈو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جگن موہن ریڈی کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے امراوتی کو ہی صدر مقام بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چندر بابو نائیڈو حکومت کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے وشاکھاپٹنم کے عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کے ڈپٹی چیئرمین سبرامنیم ریڈی نے مشرقی گوداوری ضلع کوتاپیٹھی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے ریاست میں 3 کیپٹل کے قیام کو لے کر اسمبلی میں بل پاس کرتے ہوئے کونسل روانہ کیا تھا، جہاں پر کونسل نے اس قانون کو لے کر عوام کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج کو دیکھتے ہوئے اس بل کو سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کیا ہے۔ ایسے میں جگن موہن ریڈی نے کونسل کے اس اقدام سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کونسل کو برخاست کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آن جہانی این ٹی راما راؤ نے اپنے اقتدار میں کونسل کو برخاست کیا تھا، لیکن YS راجشیکھر ریڈی نے اس کو دوبارہ بحال کرتے ہوئے کونسل کی کارکردگی کو یقینی بنایا تھا۔ ایسے میں اپنے والد YS راجشیکھر ریڈی کی تصویر لگا کر حکمرانی کرنے والے جگن موہن ریڈی کو ان کی جانب سے لیے گئے فیصلے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے صدر ایل رمنا نے کہا ہے کہ آندھرا عوام YSR کانگریس کو اقتدار میں لا کر افسوس کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتی ہے تو عوام کا بھروسہ کھو دے گی۔ انہوں نے کہا کہ YS راجشیکھر ریڈی نے کونسل قائم کیا تھا، جگن اس کو برخاست کرنا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے سینئر لیڈر آر چندر شیکھر ریڈی نے کونسل کے صدر نشین کی خلاف ورزی کی غیر اخلاقی بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صدر نشین نے اصول کے مطابق کام کیا ہے۔ صدر کا تعلق اقلیتی طبقے سے ہے، لیکن انہوں نے اکثریت کے فیصلے کے مطابق فیصلہ لیا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ دستور کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ کرشنا ضلع اونی گڈھا حلقے کے 6 مرحلہ سے تعلق رکھنے والے 33 افراد میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کی امدادی رقم کی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ اس پروگرام میں اونی گڈھا حلقے کے رکن اسمبلی سمہادری رمیش بابو نے حصہ لیتے ہوئے تمام مستحقین میں چیکس تقسیم کیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں YCP سرکار غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
मशरक़ी गोदावरी ज़िले के मुख्तलिफ तहसीलदार दफातरों में ACB अहदेदारों की जानिब से अचानक धावे किए गए हैं। उसी के तहत ACB की अहदेदारों ने मशरक़ी गोदावरी ज़िला ऊनी गड्ढा तहसीलदार ऑफिस में भी अचानक कार्रवाई करते हुए तमाम रिकॉर्ड्स की जांच की है। इस मौके पर ACB के अहदेदारों ने दफ्तर के अमले से मुलाकात करते हुए उनसे पूछताछ भी की। इस दौरान ACB अहदेदारों ने किसानों की जानिब से तहसीलदार के दफ्तर में रिश्वत तलब करने के मामले में की गई शिकायत की पूछताछ की और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करते हुए उसको जिला कलेक्टर के हवाले करने का ऐलान किया। निर्मल जिला हल्का असेंबली मधूल को बेर मंडल के मौजा मालिया गांव में निर्मल जिला में SP शशिधर राज की क़यादत में पुलिस का कार्डिनेंस सर्च मुनक़्क़द किया गया। पुलिस की इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने बग़ैर दस्तावेज़ात के 55 टू व्हीलर्स, 3 ऑटो, 2 ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया। इस मौके पर ज़िला SP शशिधर राज ने कहा कि कार्डिनेंस सर्च का अहम मकसद आवाम का एतमाद हासिल करना है और गैर कानूनी सरगर्मियों पर नज़र रखना है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम देने की कोशिश करें और कहा कि तालीम के हुसूल के ज़रिए ही बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन होगा। उन्होंने आवाम को बग़ैर दस्तावेज़ात की बाइक न चलाने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाने का भी इंतबाह दिया है। आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नज़र। हैदराबाद का इलाका मुगलपुरा दूसरा शाहीन बाग बन गया। एहतजाजी ख़वातीन के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। जुमा की नमाज के बाद रियासत भर की मसाजिदों में मनाया गया यौम अहद। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हफ्ते को खिलफत मैदान में कुल हिंद मुशायरा, वसी तर इंतजामात, पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात, बैरिस्टर ओवैसी करेंगे सदारत। तेलंगाना के 120 म्यूनसिपलिटीज़ और 9 कॉरपोरेशंस के नताइज का हफ्ते को होगा ऐलान। तमाम इंतजामात मुकम्मल। मेयर और चेयरपर्सन के इंतखाबात के लिए नाकी रेड्डी ने जारी किया एलामिया। तेलंगाना में म्यूनसिपल इंतखाबात TRS और कांग्रेस के माबैन नहीं बल्कि पैसा शराब और कांग्रेस के दरमियान हुए हैं। कांग्रेस फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमाका ने लगाया इल्ज़ाम। और आंध्र प्रदेश में 3 सदर मुकाम के फैसले को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने YCP हुकूमत पर की कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी मनमानी फैसला करते हुए रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ ही दकन डेरी खत्म करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।